السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو پب جی کے حوالے سے جو ہائی کورٹ میں فیصلہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا۔ جیسا کہ دوستو آپ کے علم میں ہے کہ پب جی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے اور کل مورخہ 9 جولائی کو اس کا فیصلہ سنایا جا سکتا ہے۔ لیکن اس حوالے سے آپ کو یہ بھی آگاہ کر دوں کہ لاہور ہائی کورٹ میں اس کے خلاف درخواست جمع کروائی گئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف درخواست جمع کرائی گئی ہے۔ پیر کے روز دنیا کے مشہور کھیل کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بینچ بنا دیا گیا۔ پب جی پر مستقل طور پر پابندی کے خلاف درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ پیر کو ہونے والی سماعت میں یہ تبادلہ خیال ہوا کہ پاکستان میں عائد کی جانی چاہیے یا نہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے پی ٹی اے سے ایک قانونی تحریری حکم نامہ جاری کرنے کے لیے کہا کہ انہوں نے پہلے اس کھیل پر پابندی کیوں لگائی۔ اب پی ٹی اے کو پاکستان کی عدالتوں کو یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے پب جی پر پابندی کیوں لگائی ہے اور اس کی وجوہات دقیانوسی تصورات سے مبرا نہیں ہو سکتی ہیں۔ جو 1 جولائی کو جاری کردہ پریس ریلیز میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایف ایس بلیک نامی ایک کھلاڑی نے اپنی درخواست جمع کروائی تھی، جس کے بعد عدالت نے پی ٹی اے کو شو کاز نوٹس جاری کیا۔ اب ایف ایس بلیک کا پی ٹی اے کے ساتھ اس بات پر مباحثہ ہوگا کہ کھیل پر پابندی کیوں لگائی گئی۔ بہت سارے پاکستانی کھلاڑیوں کی کمائی کا ایک ذریعہ پب جی ہے جو مسابقتی کھیل رکھتے ہیں۔ ای سپورٹ انڈسٹری پوری دنیا میں ترقی کی منازل طے کر رہی ہے دوستو، جبکہ پاکستان مخالف سمت میں جا رہا ہے۔ پی ٹی اے کا اس گیم پر پابندی عائد کرنے کے فیصلے کے بعد آن لائن ملٹی پلیئر گیم پب جی کو فی الحال پاکستان میں عارضی پابندی کا سامنا ہے۔ دوستو، پی ٹی اے کا یہ فیصلہ بہت سارے نوجوانوں کی ضروریات سے زیادہ آن لائن کھیل کے بعد آیا ہے، جس کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کھیل اپنے کھلاڑیوں میں تشدد اور جارحیت کو فروغ دیتا ہے۔ پی ٹی اے اتھارٹی کا کہنا ہے کہ یہ کھیل مشاہدے میں ہے اور اس کی وجہ سے عارضی طور پر طبیعت میں لت لگانے اور معاشرے میں لوگوں کی ذہنی صحت میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس پر پابندی عائد ہو سکتی ہے۔ دوستو، 4 جولائی کو ایف ایس بلیک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنی درخواست داخل کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ پب جی جو گیم ہے یہ ان کے لیے ایک کمائی کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ورلڈ لیگ میں کچھ کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جو 10 جولائی کو شروع ہو رہی ہے، لیکن اس کھیل پر پابندی کی وجہ سے وہ اس پب جی کے ورلڈ لیگ میں شامل ہونے سے محروم ہیں۔ جسٹس عمر فاروق کی سربراہی میں سنگل بینچ اس کیس کی سماعت کر رہا ہے اور اب انہوں نے پی ٹی اے کو شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیا ہے۔ اب پی ٹی اے بیک فٹ پر چلا گیا ہے اور کہا ہے کہ وہ کہانی کا دوسرا رخ سننے کے بعد آرڈر جاری کرے گا۔ دوستو، زیادہ تر لوگ تو اس فیصلے سے خوش ہیں، جبکہ بہت سے لوگ اس فیصلے پر خوشی بھی منا رہے ہیں۔ کچھ لوگ پابندی کے خلاف درخواستوں پر دستخط کرنے میں بھی راضی ہو رہے ہیں۔ پی ٹی اے کھیل پر پابندی عائد کر رہا ہے کیونکہ ایسے امکانات موجود ہیں کہ کھیل ذہنی صحت کو متحرک کر رہا ہے۔ ان لوگوں کی ذہنی صحت پر بھاری شکایات اور سنگین منفی اثرات پڑنے کے بعد کھیل کو اچھا سمجھا جا رہا ہے، تاہم لوگ اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے دفاع کرنے کے بجائے ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پب جی گیم جنون میں تیزی آتی رہی اور اس وقت یہ ایشیا کیا پوری دنیا میں ایک سب سے بڑی آن لائن گیمنگ ہے۔ پب جی کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں دوستو، یہ پہلا واقعہ نہیں جب پب جی کی زیادتی کی وجہ سے کسی نوجوان کی زندگی ضائع ہوئی ہو۔ لاہور میں ایک نوعمر نوجوان نے چھت کے پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ وجہ آن لائن گیمنگ ایپ پر مبینہ طور پر اپنے مشن کو کھو بیٹھا تھا۔ پولیس کے مطابق 16 سالہ محمد زکریا کھیل کے ذریعے دی گئی ٹاسک کو پورا کرنے سے قاصر تھا۔ بعد میں نوعمر افسردہ ہوا اور اس نے ایسا سخت قدم اٹھایا۔ اس سے قبل لاہور کے صدر بازار کے علاقے کے ایک 22 سالہ لڑکے نے پنکھے سے لٹک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا تھا۔ وجہ اس کے والد نے اسے گیم کھیلنے سے منع کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق لاہور کے کرسچن محلہ کا رہائشی جس کی عمر 20 سال تھی، جونٹی جوزف کا آن لائن گیم کھیلنے پر اپنے والد سے جھگڑا ہوا تھا۔ بعد میں وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اگلے دن اس کے خاندان کے افراد نے اس کی لاش کو اپنے کمرے میں چھت کے پنکھے سے لٹکا ہوا پایا۔ پب جی پر پابندی لگنی چاہیے یا نہیں؟ پاکستان میں پنجاب پولیس کے مطابق انہوں نے خودکشی کے واقعات کے بعد مقبول آن لائن گیم پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔
پولیس آپریشنز ونگ کے ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG اشفاق خان نے پاکستان ٹیلی مواصلات اتھارٹی کو ایک خط لکھنے کا فیصلہ کیا تھا جو انتہائی مقبول لیکن شفاقانہ کھیل پر پابندی عائد کرنے کے لیے تھا۔ اس کے آغاز میں موبائل ایکشن گیم نامعلوم پلیئر کی میدان میں لڑائی، جسے عام طور PUBG کہا جاتا ہے، بلا شبہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے نوجوانوں میں سب سے مشہور کھیل بن گیا ہے۔ بہرحال اس کھیل کو زیادہ سے زیادہ کھیلنے سے صرف نقصان پہنچا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان زندگی بار بار ضائع کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان کی ریاست مہاراشٹر میں ایک نوجوان فرد نے خودکشی کی ہے۔ اس طرح کی انتہائی حرکت کے پیچھے کی وجہ بھی صرف آن لائن PUBG گیم ہے۔ اس لڑکے کی عمر محض 22 سال تھی۔ بھارتی ریاستی پولیس کے مطابق نکھل اپنے گھر میں چھت کے پنکھے سے لٹکا ہوا ملا۔ اس لڑکے کی بھی عمر محض 22 سال تھی۔ نکھل BA کا آخری سال کا طالب علم تھا اور ہندوستان کے شہر پونے میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ وہ اپنے آخری سال کے امتحانات میں بیٹھنے کے لیے گھر واپس آیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق وہ گھر میں کرونا وائرس سے منسلک لاک ڈاؤن کی وجہ سے پھنس گیا تھا اور روزانہ 16 گھنٹے تک PUBG کھیلتا رہتا تھا۔ مزید یہ کہ نکھل کے کنبہ کے مطابق اس نے خودکشی اس وقت کی جب اس کے والدین اور بھائی اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق نکھل کی اپنی زندگی ختم کرنے کے فیصلے کے پیچھے جو وجہ بنی وہ بھی محض PUBG ہے۔ بہرحال کیس سرکاری رپورٹ کا منتظر ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری انفارمیٹیو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔